اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے متعجب ہوئے اور عرض کیا، الہی کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت و شدید کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ الہی کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق بنائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا کیا آگ سے بھی زیادہ کبھی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا، وہ پانی ہے۔ فرشتے عرض گزار ہوئے، اے رب کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ طاقتور پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا، وہ ہوا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت کسی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ انسان ہے، جب داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ وہ عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے۔ صدقے سے مراد ہر خیرات ہے، چاہے وہ خیرات فرض ہو یا نفلی، اور یہ بات قرآن و احادیث اور تاریخی واقعات سے واضح ہے کہ صدقات دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور دونوں جہانوں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن کے مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو، صدقہ گناہوں کو بھجا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بھجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بھجا دیتا ہے۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائیں وہ صدقہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے پھر اسے انسان یا پرندے یا چار پائے کھائے مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ
اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا۔ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسی ہے جیسا کہہ کر کے چاٹنے والا۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ احسان جتلانے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نا کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جو دے کر احسان جتلانے والا، نمبر 2 تہبند لٹکانے والا، نمبر 3 جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے لیے ہی ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تعریف تیرے لیے ہی ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ بس اے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے صدقہ ہوگا۔ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم صدقے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ صدقہ دینے میں ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا مال و دولت اللہ کی راہ پر خرچ کریں، بلکہ نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اور صدقے کی اقسام کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ تمہارا اپنا بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور افضل ترین صدقہ پیش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرے۔ ناراض لوگوں کے لیے صلح کروانے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں صلح کروانا افضل ترین صدقہ ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو مال خرچ کرنے پر 10 گنا ثواب اور نعم البدل ملتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرنے سے جو اجر عظیم آخرت میں دیا جائے گا اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر انسان کو دنیاوی مال میں کمی لگ رہی ہو
تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر صدقہ دے زیادہ سے زیادہ۔ مگر ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب مال میں کمی ہو تو ہم صدقے سے بھی ہاتھ روک لیتے ہیں، حالانکہ صدقہ ہمیشہ مال بڑھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں اپنے مال میں کمی محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرو تو کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔ صدقہ کرنے کا جو اجر عظیم ملتا ہے اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شاید اس کے انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہی جان سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کب کس کا دیا جانے والا صدقہ پسند آ جائے اور کب صدقہ اس کے غضب کو ٹال دے یہ تو وہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ خدا کے غضب و جلال کا ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو اور صدقے کی اہمیت کو ہم اس چھوٹے سے ایک واقعے سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور گناہ صغیرہ کبیرہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ساتھ توبہ کے در کھول دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اس کی برائیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: صدقہ دیا کرو، بے شک صدقہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا: صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار راہب تھا۔ اس نے اپنے عبادت خانے میں 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک روز زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے جھانکا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں گا، تو اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا تو اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران اسے ایک عورت ملی، دونوں میں باتیں شروع ہوئیں، حتیٰ کہ اس نے اس عورت سے زنا کر لیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر غسل کرنے کے لیے ایک تالاب میں اترا تو ایک سائل آیا، اس نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیاں لے جائے۔ پھر وہ راہب مر گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت کا اس زنا سے موازنہ کیا گیا تو وہ زنا اس کی نیکیوں پر غالب ہو گیا۔ پھر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سائل کو صدقہ کی تھی رکھی گئی تو اس کی نیکیاں غالب آ گئیں اور بفضل اللہ اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ صدقہ دینے کے اور بہت سارے فوائد کے علاوہ ایک یہ بھی اجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کی عمر بڑھا دیتا ہے اور اس بری موت سے بچاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا: بے شک صدقہ اور صلہ رحمی، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور فکر اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت میں تھا کہ ملک الموت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا، تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا: یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کا پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، جن میں آسمانی بلائیں، بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ اس کے علاوہ صدقے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صدقہ وصول کرنے والا مسلمان اور وہ واقعی صدقہ لینے کے حقدار ہوں، جیسا کہ ہاشمی خاندان کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ اگر دینا ہو تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے اور پھر دوسرے لوگوں کا، کیونکہ ہمارے صدقات کے زیادہ حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں اور انہیں صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔
हज़रत सुलेमान बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को सदका देने पर 1 अजर और रिश्तेदारों को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं। एक तो सदका करने का और दूसरा सिला रहमी करने का। हदीस मुबारका के मुताबिक सदका देने का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है। जैसा कि इरशाद हुआ, सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। सदके का अजर जो हमें दुनिया में मिलता है वो तो मिलता ही है, इसके अलावा बरोज़े क़यामत सदका हशर के मैदान में तपती धूप में अपने सदका देने वाले इंसान पर साया बन जाएगा और उसकी नेकियां बढ़ाने में मदद करेगा। हदीस मुबारका है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अपना खजाना सदका करके मेरे सपुर्द कर दे, न जलेगा न डूबेगा और न चोरी होगा। तेरी शदीद हाजत के वक्त यानी बरोज़े क़यामत तुझे लौटा दूंगा। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका है कि बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका देने वालों के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में खुशखबरी दी है कि सदका खैरात करने वाले मर्द और सदका खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अब हम उन अहादीस, वाक़यात और कुरानी आयात से सदक़े की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें सदका करने का दुनिया और आखिर दोनों जहानों में अजर अजीम दिया जाएगा और इससे ना तो हमारे माल में कमी होगी और ना ही कंजूसी बढ़ेगी, बल्कि इससे तो हमेशा इजाफा ही होता है। और जो हमारी बलाएं टलेंगी वो अलग, और फिर रोज़े क़यामत हशर के मैदान में जो हमारे ऊपर साया होगा वो भी हमारा सदका ही तो होगा। सदके के बदले में माल के इजाफे के बारे में बताते हुए कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद हुआ है कि उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इस दाने की तरह जिसने उगाए 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला और इल्म वाला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 अमल मुनक़ता नहीं होते, सदका जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। हम इंसान वाकई बहुत खसारे में हैं कि जिस माल को इतनी मुशक्क़त के बाद हासिल करते हैं उसमें से तकदीर भी अपना हिस्सा वसूल कर लेती है। मरने के बाद वारिसीन भी हिस्से बखरे कर लेते हैं, लेकिन जिसने इतनी मुशक्क़तों से ये माल हासिल किया था वो बुखल का शिकार हो जाता है और अपना हिस्सा जो वो सदके की सूरत में आगे भेज सकता था अक्सर नहीं भेज पाता, और जब तक उसे इस हिस्से की कदर मालूम होती है अमल का सिलसिला मौकूफ हो चुका होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने महबूब आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें नेक आमाल की तौफीक दे। आमीन।